أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. میراث کے تعلق سے کچھ باتیں تمہیدی باتیں بتائی تھیں. ایک بات یہ تھی کہ میراث سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا کسی بنیاد پر. مثلا لڑکے ہیں، لڑکوں میں ماں باپ چاہیں، باپ مرنے والا وہ چاہے کہ میرے فلاں لڑکے کو میرے مال میں سے حصہ نہ ملے، تو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہ کسی کے بارے میں اس کی خواہش ہو کہ اسے زیادہ ملے تو بھی اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یا اگر باپ یہ چاہے کہ فلاں کو بالکل نہ ملے، محروم کرنا چاہے کسی کو، یا دوسرے رشتہ دار کسی کو نہ دینا چاہے، یہ حصے اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کردہ ہیں. یہاں اولاد کی فرما برداری اور نافرمانی پہ حصوں کا دار و مدار نہیں ہے. جیسے آج کل معاشرے کے اندر یہ دستور ہے کہ باپ اگر مالدار ہے اور اس کے پاس کچھ ہے پھر اس کی خدمت اچھی ہوتی ہے. لالچ میں شریعت نے اس وبا گجڑ سے ختم کر دیا. اس بنیاد پہ حصوں کے اندر کبھی زیادتی نہیں. صرف دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے کسی کو اس کے میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے. ایک تو بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا، یا باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا، یعنی جس کے مال میں میراث تقسیم ہوگی اس کا وارث نے قتل کر دیا، تو جو قاتل وارث ہے وہ اس کی میراث سے محروم ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. دوسری صورت ہے کوئی وارث مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، ارتداد کی وجہ سے بھی اسے حصہ نہیں ملے گا. بس صرف یہ دو صورتیں ہیں جن کی وجہ سے کسی کو محروم کیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ کسی صورت میں کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا. ایک بیٹا نیک ہے، فرما بردار ہے، اس کا بھی حصہ متعین اتنا ہی ہے. ایک نافرمان ہے، برا ہے، اس کا بھی اتنا ہی حصہ متعین. ہاں یہ ہے کہ اگر والدین، باپ یا مرنے والی ماں اگر کسی بیٹے سے زیادہ خوش ہے اور اس کے لیے وصیت کرنا چاہے، وصیت کر سکتی ہے. وصیت کا اختیار دیا ہے شریعت نے، اور وصیت تہائی مال کے اندر ہوتی ہے. ایک تہائی مال میں کہ میرے تہائی مال میں سے اتنا فلاں بیٹے کو ملے تو وہ وصیت میں سے دیا جائے گا، لیکن حصے اتنے ہی ہوں گے. اولاد کے تعلق سے بتایا تھا کل، اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین تمہیں حکم کرتے ہیں کہ لڑکوں کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی لڑکے کا حصہ ڈبل ہے اور لڑکیوں کا حصہ ان سے آدھا ہے. پھر اس کی 3 شکلیں بتائی تھی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر صرف 2 لڑکیاں چھوڑی ہیں مرنے والے نے. دیکھیے اس میں یہ نہیں کہ باپ ہی مرے تو اس کے وارثین ہیں،
اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور ماں نے یہ اولاد چھوڑی ہے تو بھی یہی حکم ہے، باپ نے یہ اولاد چھوڑی ہے تو بھی یہی حکم ہے، یعنی صرف باپ کا حصہ تقسیم نہیں ہوگا، ماں کا بھی تقسیم ہوگا، جو بھی مرے گا اس کا حصہ تقسیم ہوگا، ماں باپ بیٹا بھائی اس کا حصہ تقسیم ہوگا۔ تو مرنے والے نے اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں چھوڑی ہیں تو اس صورت میں تو دو حصے، ایک لڑکے کے اور اس کا آدھا لڑکی، اور صرف بیٹیاں چھوڑی ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، کسی کے لڑکے نہیں ہیں، تو اس صورت میں دو سے زیادہ ہوں، بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ، فلہن ثلث ما ترک، تو کل مال کا دو ثلث، دو تہائی بیٹیوں کو ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو پھر آدھا ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور صرف لڑکے ہیں، چار شکلیں ہو گئی نا، سمجھ میں کم آتا ہے، میراث کا مسئلہ ہے، پہلی بار سامنے آ رہا ہے نا، اس لیے کم سمجھ میں آتا ہے، لیکن بار بار سامنے آئے گا تو پھر نصیحت ہو جائے گی، نئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ سامنے آتی ہے تو کم سمجھ میں آتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا نام زید ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، مان لو دو لڑکے دو لڑکیاں ہیں، تو اس صورت میں اس کے کل مال میں سے جتنا لڑکیوں کو دیا جائے گا اس سے ڈبل لڑکوں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے زید کا انتقال ہوا اور اس کی صرف بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں دو ہیں یا تین ہیں یا چار، یعنی دو سے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں ان تمام کی تمام بیٹیوں کو اس کے کل مال کا دو تہائی ملے گا، دو تہائی اس کے کل مال کا ان بیٹیوں کو ملے گا، یہ آپس میں پھر برابر برابر تقسیم کریں گے، اور باقی جو بچے گا وہ دوسرے وارث کو، جن کا آگے تذکرہ آئے گا۔ یا یہ صورت ہے کہ زید کا انتقال ہوا اور اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو اس صورت میں اس ایک بیٹی کو آدھا مال ملے گا۔ یہ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کے زید کا انتقال ہوا اور اس کی بیٹی کوئی نہیں ہے، صرف لڑکے لڑکے ہیں، تو اس صورت میں دوسرے دیکھے جائیں گے کون کون سے وارث اور ہیں، یعنی اس کی بیوی ہے یا ماں باپ ہیں، تو ان کے حصے جو آگے بتائے وہ نکال کے باقی جتنا بچے گا سارا لڑکوں کو دے دیا جائے گا۔ یہ تو اولاد کی ہو گئی، اولاد کی شکل۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اب والدین کا نمبر ہے، ماں باپ کو بھی اولاد کے مال میں حصہ ملے گا۔ مان لو اس کا الٹا ہو جائے، ایک تو یہ کہ باپ کا انتقال ہو اور اولاد بچے تو اولاد بانٹے گی، اس کا الٹا ہو جائے کہ اولاد کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ رہ جائیں، تو اس صورت میں ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا۔ اور کس طریقے سے ملے گا اس کی شکل یہ بتائی قرآن نے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ مرنے والا صاحب اولاد ہو، یعنی بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور بیٹے کی اپنی اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو اس صورت میں ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی اولاد کو، ماں کا اور باپ کا دونوں کا کتنا ہے؟ چھٹا حصہ اگر اولاد ہو۔ اور دوسری صورت فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو مرنے والے کی اولاد نہ ہو، بیٹا مر گیا اور اس کی آگے کوئی اولاد نہیں، ماں باپ چھوڑ کے گیا ہے وہ، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا اس کے بھائی ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے بھائی ہیں تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ، اگر ایک بھائی ہے تو اس صورت میں ماں کا حصہ تو ہوگا ثلث، تہائی، اور باقی جو مال بچے گا تہائی نکال کر ماں کو تہائی مل جائے گا، اور باقی جو بچے گا اس میں اگر کوئی دوسرا وارث ہوگا تو اسے اس کا حصہ مل جائے گا، ورنہ وہ پورا پھر باپ کو ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟
کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور ایک سے زائد بھائی ایک سے زائد نہ ہو، تو اس صورت میں ماں کو تہائی ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ اور فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تیسری صورت یہ ہے کہ اولاد نہ ہو، بیٹے کا انتقال ہوا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ماں باپ ہیں اور بھائی بھی ہیں، اور بھائی ایک سے زائد ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی کا مال باپ کو ملے گا۔ یہ 3 شکلیں، ایک شکل اور بن سکتی ہے جو فقہ کی کتابوں میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیوی بھی ہو، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں باپ اس کے وارث بچے ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے، بیوی بھی چھوڑ کے مرا ہے، تو اس صورت میں بیوی کا حصہ، اولاد نہیں ہے تو اس کا حصہ چوتھائی ہوگا اور چھٹا حصہ ماں کا ہوگا اور باقی باپ کا۔ یہ 4 شکلیں ماں باپ کے حصے کی۔ بھائی کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، مل رہا حصہ ملے گا، ماں باپ کے حصہ ملے گا، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، اتنا ہی سمجھنا کافی ہے۔ یہ مسئلے میراث کے جو ہیں یہ ابھی ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، مولویوں کو پہلے، تو بھی غنیمت ہے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے حصے جو متعین کر دیے ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر لوگوں کے اختیار میں دیا جاتا کہ اپنی مرضی سے لوگ حصے تقسیم کریں کسے کتنا ملے گا، تو پھر ہر ایک آدمی دعویٰ ٹھوکتا ہے، میں نے زیادہ خدمت کی ہے، میں زیادہ مستحق ہوں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، کسی بنیاد پہ ماں باپ کا مال تقسیم ہوتا ہے، میں نے زیادہ محنت کی ہے، میں نے زیادہ خدمت کی ہے، میں زیادہ مستحق ہوں، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے وہ لے اڑتا ہے، جو کمزور ہے وہ ساری زندگی رونا پیٹنا کرتے رہتے ہیں، سناتے ہیں دنیا کو ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا، ان کا کام یہی رہ جاتا ہے پھر ساری زندگی۔ اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے حصے متعین ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ جانتے ہیں اسی میں بھلائی خیر ہے، اس کے علاوہ شر ہی شر ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، آگے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا حصہ کیا ہوگا، اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا حصہ کیا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، بیوی کا انتقال ہو گیا، اب شوہر کو کتنا ملے گا، تو فرمایا اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا اولاد ہے یا نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو بیوی کے انتقال کے بعد اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملے گا چوتھائی حصہ، کل مال کو 4 جگہ تقسیم کیا جائے گا اور ایک حصہ شوہر کو ملے گا اگر اولاد ہے بیوی کے مال میں سے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا شوہر کو ملے گا۔ سمجھ میں یہ سب سے آسان ہے، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ حصے اور میراث کے کس کا کتنا حصہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ہم لوگ بھی جب پڑھتے تھے تو اسے سب سے زیادہ مشکل یہی باب آیا تھا، مولانا صاحب بیٹھے ہیں پوچھ کر، سب سے زیادہ مشکل یہی چیز ہوتی ہے سمجھنے میں اور یاد کرنے میں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہماری بھی سمجھ میں کمی آیا ہے، اور اب بھی کمی آتا ہے، لیکن اس میں سب سے آسان حصہ جو سمجھنے کے اعتبار سے وہ شوہر کا اور بیوی کا ہے، بالکل دو ٹوک کے دول۔ بھائی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب شوہر کو کتنا ملے گا، یہ دیکھو اولاد ہے، اگر اولاد ہے تو چوتھا ہی ملے گا، اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا، یہ تو آسان ہے نا۔ اچھا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو کتنا ملے گا، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا اولاد ہے، اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ ملے گا، سمجھا؟ یہ سب سے آسان ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ
تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو پھر تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا جو قرضہ ان کے اوپر ہو، اس قرضے کو ادا کرنے کے بعد۔ یہ تو شرط شروع میں رکھ دی تھی کہ پہلے قرضہ ادا ہوگا، پھر وصیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد حصہ تقسیم ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارے مال میں سے تمہارے انتقال کے بعد تمہاری بیویوں کو چوتھائی حصہ ملے گا اگر اولاد نہ ہو تمہاری۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر تمہاری اولاد بھی ہو تو بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اس وصیت کے بعد جو تم کر کے مرے ہو یا تمہارے ذمہ قرضہ ہے، اس قرضے کو ادا کرنے کے بعد۔ سمجھ میں آیا؟ اتنا تو سمجھ میں آ گیا، اولاد کو ملے گا، لڑکیوں کو بھی ملے گا، اور بیوی کو بھی ملے گا، اور شوہر کو بھی ملے گا۔ ماں کا انتقال ہوگا تو بھی ملے گا، باپ کا انتقال ہوگا تو بھی ملے گا، اولاد کا انتقال ہوگا تو بھی ملے گا، یعنی جو بھی مرے گا اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ تقسیم ہوگا۔ اور یہ جو تقسیم ہو رہا ہے تو کوئی دور پار کے رشتہ داروں میں تو نہیں ہو رہا ہے، لوگ پہلے ڈر گئے تھے کہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا، قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں میں کس میں؟ اولاد میں، ماں باپ میں، اور بیوی یا شوہر، یا بہت دور کی بات آتی ہے بھائیوں کی، یہ اولاد اگر نہ ہو تو پھر بھائیوں تک بات جاتی ہے، اگر اولاد ہو پھر بھائیوں تک بات نہیں جاتی۔ آگے اور بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق۔ مرنا ضروری ہے۔